حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس کے اندر 4 باتیں پیدا ہو جائیں وہ آدمی متقی بن جائے گا. جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہوں تو وہ اپنے آپ کو متقی سمجھ سکتا ہے. 4 خوبیاں. نمبر 1 الخوف من الجلیل، رب العالمین سے ڈرنا، ہر حالت میں رب کا ڈر اپنے دل میں رکھنا. مسجد میں ہوں تو بھی ڈرنا، گھر میں ہوں تو بھی ڈرنا، بازار میں ہوں تو بھی ڈرنا، جس میدان میں، جس فیلڈ میں، جس ورک میں، جہاں کہیں بھی ہو، جس مشن سے آپ جڑے ہوں اس مشن میں رہ کر کے رب العالمین سے ڈرنا، یہی تقوی سکھاتا ہے. تقوی ہم سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے اور اسی کو تقوی کہتے ہیں. ہر حالت میں رب العالمین سے ڈرنا یہی تقوی ہے. صرف ایسا نہیں کہ مسجد میں ہمارے اندر اللہ کا خوف رہے، مسجد کے باہر جائیں تو خوف نکل جائے، گھر میں اللہ کا خوف رہے، جب تجارت کی منڈیوں میں جائیں تو خوف نکل جائے. یہ تقوی نہیں. تقوی میں چھوڑ پکڑ نہیں ہوتا. صرف مسجد میں تقوی نہیں ہوتا. لیکن افسوس، صد افسوس، رمضان کے مہینے میں بالخصوص مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ مساجد کی بے حرمتی، جو کہ تقوی کے بہت ہی زیادہ خلاف ہے، مساجد کی بے حرمتی، عبادتوں کی بے حرمتی اور اچھے لوگوں کی بے حرمتی، ان کی ناقدریاں اس مبارک مہینے میں مزید بڑھ جاتی ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو مساجد میں کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر کے مشاہدہ کر لو. کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے تو کچھ ہمارے بھائی بیٹھ کر کے باتیں کریں گے، جبکہ یہاں بات کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہاں کوئی پلان کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہاں کسی تجارت کے لیے مشورہ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. عرش والے نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد خالص اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کچھ اور نہ ذکر کرو، کچھ اور چیزوں کے بارے میں بحث نہ کرو. تم کو جو بھی باتیں کرنی ہے دینیات کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اپنے مذہب کے تعلق سے، قرآن اور حدیث کے تعلق سے، اور قرآن و حدیث کے مسئلے مسائل جو ہیں ان تعلق سے آپ بیٹھ کر کے تھوڑے باتیں کر لو. مزید یہاں گفتگو کر کے جو بیچارے عبادتوں میں مصروف ہیں، جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں، جو بڑے خشوع اور خضوع کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا چاہتے ہیں، جو عاجزی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ بہک جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں اور ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا کیا جائے. تقوی کے خلاف ہے. اللہ سے ڈرو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ آپ کے گفتگو کرنے سے کتنے لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنے دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ہنسی مذاق اور گفتگو سن کر کے وہ بھول جاتے کہ میں کیا مانگ رہا تھا، مانگنا کچھ مانگ لیتا ہے کچھ اور. تقوی کے خلاف ہے. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو کہ کیا یہ ہمارا گفتگو جو ہے جائز بھی ہے یا نہیں. گفتگو کرنی ہے، باہر چلے جاؤ، بیٹھ کر کے باتیں کرو، وہاں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، تاجر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا اور فری آزاد آدمی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، جو فری گھوم رہا ہو بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا. جتنی گفتگو کرنی ہے باہر بیٹھ کر کے. لیکن ہر مساجد میں آپ جا کر کے دیکھیں تو یہ بالکل عام ہو چکی ہے بات. ضرورت کی باتیں کی جائیں، کام کی باتیں کی جائے اور بالخصوص دین کے تعلق سے بحث کیے جائیں. فالتو اور رکامے باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ تقوی تو یہ ہے کہ الخوف من الجلیل، رب سے ڈرتے رہنا، جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس فیلڈ میں ہو، جس مشن میں ہو، ہر حالت میں رب کا ڈر اپنے اندر رکھنا، ہر کام کے کرنے سے پہلے رب سے ڈر جانا، رب العالمین کو یاد کر لینا کہ یہ میرا عمل کیا اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے موافق ہے یا مخالف ہے. اگر موافق ہے بخوشی کرو، برضا کرو، لیکن اگر مخالف ہے تو اپنے اس بڑھتے ہوئے قدم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اللہ ناراض ہو سکتا اور اللہ کی ناراضگی پوری زندگی تباہ کر دے گی. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اور رب العالمین کی شریعت پر پابندی کرنا، عمل کرنا. جتنی بھی
چیزیں رب العالمین نے ہمیں کرنے کے لیے کہا، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں سب کی پابندی کرنا، اس کے منہیات سے رک جانا، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا، رب العالمین کی شریعت کے پابند ہو جانا، یہی تقویٰ ہے۔ والرضا بالقلیل، جتنی چیزیں اللہ نوازے اسی میں خوش رہنا، اسی پر قناعت کرنا۔ کسی کے دولت کو، کسی کی خوبصورتی کو، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا، حسد نہ کرنا۔ ہمارے پاس نہیں تو اس کے پاس کہاں سے آتا؟ آپ اس کو ڈائریکٹ بول دے کہیں نہ کہیں سے گڑبڑ سڑبڑ کر کے لاتا، آپ کو کیسے پتا؟ خوش رہو، آپ اپنا دیکھو ہم کہاں سے لا رہے ہیں، دوسرے کا مت دیکھو کہاں سے لا رہا ہے۔ وہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کا کنٹرولر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، سزا دینے والا، وہ سزا دے گا۔ ہم اور آپ نقد کرنے والے، تنقید کرنے والے، اس پر فتوی بازیاں کرنے والے، اس پر حکم لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ ایسا تھوڑو کہ رب العالمین نے ہمیں بھی اختیار دے دیا جس پر چاہو انگلیاں اٹھاتے رہو۔ انگلی سب سے پہلے اپنے اوپر اٹھاؤ، دوسروں پر اٹھانے سے پہلے، دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنے سے پہلے اپنے عیوب کو دیکھو کہ ہمارے اندر کتنے عیب بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد دوسری طرف انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ سے ہر حالت میں ڈرنا، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، جتنے چیزوں کا حکم دیا اس کو ماننا، جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا۔ تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جتنا بھی نواز دے، زیادہ دے زیادہ سے خوش رہو، کم دے کم سے خوش رہو۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ صرف تھوڑی ہی چیز سے خوش رہنا، زیادہ سے نہ خوش ہو جانا، نعوذ باللہ ایسا نہیں۔ یعنی اللہ جتنا بھی دے دے حلال طریقے سے اسی پر خوش رہنا، اکتفا کر لینا، قناعت کر لینا، یہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی شریعت پر پابندی کی بات ہے تو ایک بات یاد آ گیا، جتنی چیزیں اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا، جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بیچارے ہمارے اپنے آپ کو جو اہل حدیث بولتے، خالص کتاب و سنت کے عالم بردار بولتے ہیں، کہتے ہم پکے کٹر اہل حدیث ہیں، لیکن جب شادیاں آتی ہیں تو ساری حدیثیت، ساری سلفیت کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہے، سب اپنے مرضی سے، شروع سے لے کر کے عقد پڑھانے تک اور کھانا کھلانے تک سب اسلام کے خلاف اتنے پابند ہو جاتے ہیں کہ جیسے رشتہ ہوتا ہے جوئی کو سونے کی انگوٹھی فوراً دے دیں گے۔ اللہ نے کہا مت پہنانا سونے کی انگوٹھی اپنے مردوں کو، نبی نے منع کر دیا ہے، حرام ہے سونے کی انگوٹھی مردوں پر حرام ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہم پہنائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی شریعت کی پابندی۔ شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا، نہایت رسومات قبیحہ کو انجام دیا جاتا ہے شادیوں میں، ہر جرم کو وہاں پر انجام دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ پابندی نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت کی بغاوت ہے، مخالفت ہے۔ مسلمانوں اگر سلفی ہے تو کٹر سلفی بنو، اپنے جو ہے کیا نام ہے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرو، اپنے اسلاف کے طریقے کو سمجھنے کی، ان کے منہج کو، ان کے افکار اور نظریات کو، ان کے طور طریقے کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرو اور اسی کو اپنے زندگی میں فالو کرو۔ تقویٰ یہی ہے۔ اور چوتھی چیز کیا چیز ہے؟ والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقویٰ کی چوتھی پہچان، چوتھی صفت حضرت علی نے بیان کیا کہ موت کی تیاری کرنا، موت سے ڈرنا نہیں، آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہم نے موت کے لیے کیا کچھ اکٹھا کیے ہیں۔ سفر پر جب جاتے ہیں، ممبئی جانا ہوتا ہے تو جانے سے پہلے ساری چیزیں، زیادہ سفر جو ہوتے، ضروریات سفر جو ہوتے سب لے لیتے، پہلے انتظام کر لیتے، پانی کا بوتل ہے، کھانا ہے، چادر ہے یا اور دیگر بہت ساری چیزیں جو جس طریقے سے اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے، تمام ضروریات سفر اپنے ساتھ میں لے کر کے گھر سے نکلتا، نکلنے سے پہلے ساری تیاریاں کر لیتا۔ ایسے موت کے آنے سے پہلے سب کچھ اکٹھا کر لو جو موت کے وقت آسانیاں فراہم کرنے والے ہیں، قبر کے مرحلے کو آسان بنانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے حفاظت کرنے والے ہیں، قبر کے سوالات کو آسان بنانے والے ہیں۔ ایسے تمام جو ہے وسائل کو اکٹھا کر لو تاکہ سفر آخرت آسان ہو جائے۔
تو حضرت علی نے کہا کہ آپ نے سفر آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ اگر سفر آخرت کی تیاری آپ کے اندر ہے تو سمجھ جاؤ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ یہ 4 خوبیاں ایسی ہیں جو ہمارے اور آپ کے اندر تقوی کو بتاتی ہیں، تقوی کو اجاگر کرتی ہیں اور تقوی کی پہچان کراتی کہ اس کے اندر تقوی ہے۔ اب تجزیہ ہم اور آپ خود کر سکتے ہیں اپنے اعمال کا کہ ہمارے اندر کس قدر تقوی ہے۔